اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، واقعہ معراج کے تعلق سے جتنی ضروری تفصیلات تھیں وہ آپ سب کے سامنے بیان کر دی گئی۔ تمام احادیث اور قرآنی آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، اور اس ضمن میں جو باتیں ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور جن سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ اس معراج کا جو سب سے بڑا تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ نماز کی صورت میں دیا۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع بھی جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے وہ بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اب ان تحفوں کی امت نے کتنی قدر کی، یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ ان تحفوں کی ہم مسلمانوں نے کتنی قدر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تشریف لے گئے، اس سفر کو بعض علماء نے اسرا کہا ہے۔ اسرا کہتے ہیں رات میں چلنے کو، اور بیت المقدس سے آسمان تک جانا، اللہ رب العزت تک جانا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو سفر دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں دکھلائی گئیں، آپ نے بعض چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ ایک موقع پر آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ یہ اسی سفر کے دوران ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمثیلاً تھیں کہ جو یہ کام کرے گا، جو یہ گناہ کرے گا، تو اس کے ساتھ کل قیامت کے دن یہی فیصلہ ہوگا، یہی حشر ہوگا۔ تو ایک قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کے ناخن تانبے کے تھے اور ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو، سینوں کو وہ چھیل رہے تھے، کھرچ رہے تھے۔ جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ غیبت کرنے سے انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی جو نورانیت ہوتی ہے، اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ پھٹ جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور جس چیز میں سوراخ ہو جائے اس میں کوئی چیز بچتی نہیں ہے، سب نکل جاتی ہے۔ تو روزہ بھی اسی طریقے سے پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر اجر و ثواب کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو غیبت کا یہ اثر ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ تو غیبت کرنے والوں کا یہ حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ پھر آپ اور آگے بڑھے، آپ چلتے رہے، ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ جو نہر میں تیر رہی تھی اور پتھر کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال رہی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، سودی معاملات، لین دین کیا کرتے تھے۔ سود خور یا سود خوری، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سودی معاملات پر گواہ بننا، یا سودی کاروبار کرنا، یا سودی قرضے لینا یا دینا، یا اس پر گواہ بننا، یا اس کا کسی بھی طریقے سے تعاون کرنا، یہ ساری شکلیں سود خوری کے اندر شامل ہیں۔ اور وہ سودی قرضہ چاہے اپنے خرچ کے لیے لیا جائے، چاہے تجارت کے لیے لیا جائے، چاہے وہ صرفی قرضہ ہو، چاہے وہ تجارتی قرضہ ہو،
ساری شکلیں سود کی اس میں شامل ہیں، یہ سب اسی سود خوری کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو پتھر کے نوالہ اپنے منہ کے اندر وہ لوگ ڈال رہے تھے۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ قینچیوں سے، لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحتیں کرتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بعض عجائبات کا مشاہدہ کرایا، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، وہاں پر آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر جا رہے تھے تو سب سے پہلے ایک بوڑھی عورت نے آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس کی آواز پر توجہ مت دیجیے، آگے بڑھیے۔ پھر آپ آگے بڑھے، ایک بوڑھے مرد نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضور آپ اس کی باتوں پر بھی توجہ مت دیجیے، آپ آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون تھے؟ وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ یہ بوڑھا مرد کون تھا؟ جبرائیل نے فرمایا کہ بوڑھی عورت دنیا تھی، اس کی عمر یعنی اس دنیا کی عمر ڈھلنے والی ہے، ڈھل چکی ہے، بس اس کا چل چلاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس بوڑھی عورت کی شکل میں دکھلایا۔ بوڑھی عورت کا کیا حسن ہوتا ہے، اس کا حسن سارا زائل ہو چکا ہوتا ہے، اس کی سارے رعنائیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی حیثیت ہے جو ہماری نگاہوں میں بڑی رعنائی والی ہے، بڑی حسن و جمال والی ہے، مگر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی جو شکل دکھائی وہ بوڑھی عورت کی شکل کی طرح دکھائی، کہ جو بوڑھی عورت کی جو حیثیت ہوتی ہے وہی حیثیت اس دنیا کی ہے کہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اور پھر جو بوڑھا مرد تھا وہ شیطان تھا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے انسانوں کی ضرورت کے لیے اور آزمائش کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اور موت کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے کہ دیکھیں کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ایسی سڑی گلی دنیا سے جی لگانا یہ حماقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم میں سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، وہی تم میں سب سے بڑا عقل مند ہے، دانش مند ہے، کیونکہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس کی عمر اللہ پاک نے متعین کر رکھی ہے۔ جیسے انسان کی عمر متعین ہے لیکن انسان کو معلوم نہیں ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کی عمر بھی متعین ہے لیکن انسان کو نہیں معلوم، اور جب اس کی عمر مکمل ہو جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک دوسری دنیا ہے جو انسان کی آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی، جس کو آخرت بولتے ہیں، اس کی کوئی عمر نہیں ہے، لامحدود زندگی ہے، وہ وہاں کی چیزیں لامحدود ہیں، بے حد و شمار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے۔ الکیس من دان نفسہ۔ تو اس واقعہ معراج میں بہت سارے حقائق، بہت سے واقعات، بہت سے اسباق ملتے ہیں جنہیں جاننے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ صرف واقعات کو سن لینا اور اسے اپنے ذہن و دماغ کو شاد کام کر لینا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، انہی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ واقعہ معراج بھی ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا انکار محض اس بنیاد پہ کر دیا کیونکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر کیسے کوئی انسان طے کر سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا محض عقل کی بنیاد پر۔ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دین کا جو دار و مدار ہے وہ صرف عقل پر نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی، جن چیزوں کو ہمارا ذہن نہیں سمجھ سکتا، جن کے بارے میں ہمارے خیالات ایک جگہ جا کر رک جاتے ہیں، انہی کو ماننا، ان کو جاننا، صدق دل سے انہیں تسلیم کرنا، یہی ایمان بالغیب ہے۔ اس پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی سند صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ بحث ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ فلاں واقعہ حضور کا یا فلاں معجزہ حضور کا ثابت ہے تو اس پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ محض اس بنیاد پر اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ ہمارے عقل سے بہت دور ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر امریکہ میں اتنی سی ڈبیا سے بات کر سکتا ہوں تو اس زمانے کے لوگ آپ کو بیوقوف کہتے ہیں، لیکن 50 سال کے بعد انسانی ذہن نے اس کو ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و جو فہم، جو فراست دی ہے، اس کی بنیاد پہ اس نے بہت کمالات حاصل کیے، دنیاوی معراج اس نے حاصل کی۔ تو اسی خالق کائنات نے اپنے محبوب کو یہ روحانی اور جسمانی معراج جو عطا فرمائی، اس کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ جس اللہ نے ایک عام انسان کو عقل دی اور اس نے اتنی سی ڈبیا بنا کر دنیا بھر میں کہیں بھی بات کر سکتا ہے، انسان کی شکل دیکھ کے بات کر سکتا ہے، تو اس اللہ اپنے محبوب کو ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیوں نہیں کرا سکتا؟ ان سب کا تعلق انسان کے ایمان بالغیب سے ہے، اور اس پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا اللہ رب العزت کے قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں قابل عمل، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔